نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تمام قسم کی حمد و ثنا کے بغیائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق الذبح ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ساتویں پارے میں سورۃ الانعام کی ابتدا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. سب سے پہلی آیت کریمہ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا الحمدللہ الذی. تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہے جس نے خلق السماوات آسمانوں کو پیدا کیا والارض اور زمین کو پیدا کیا وجعل الظلمات والنور اور جس نے اندھیرے کو اور روشنی کو بنایا. اندھیرے کو اور روشنی کو بنایا. آپ دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے تخلیقات کا ذکر کیا ہے اور تخلیق کے اندر آسمانوں کا، زمین کا اور اندھیرے اور روشنی کا ذکر کیا گیا ہے. اور دوسری آیت میں انسانوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے مٹی سے، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. لیکن اس بات کو دیکھیں، دن کا آنا، رات کا چھا جانا، پھر رات کا جانا اور دن کا آ جانا، یہ پورا نظام ابتدائے دنیا سے چل رہا ہے. جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، جب سے یہ معاملہ چل رہا ہے. اور کب تک چلے گا؟ قیامت تک چلتا رہے گا جب تک دنیا فنا نہ ہو جائے. اب اس کو یوں سمجھ لے کہ یہ دن آتا ہے، صبح ہم کرتے ہیں تو صبح کے کچھ آداب بھی ہم کو سکھائے گئے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے آداب سکھائے تو اٹھنے کے بعد کے بھی آداب سکھائے کہ جب سو کے اٹھو تو کیا کرو؟ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر سب سے چھوٹے سے چھوٹا ذکر اللہ کا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھے اور دعا پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. سو کے اٹھنے کی دعا پڑھے. سب سے ہلکے سے ہلکا ذکر. فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کو اس کے ساتھ ملا لیجئے، فائدہ بھی سمجھ میں آئے گا اور عمل بھی سمجھ میں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب انسان رات میں سوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور شیطان آ کے کیا کرتا ہے؟ اس کی یہ بالوں کی جو گدی ہوتی ہے نا، اس میں 3 گٹھانے باندھ دیتا ہے. اب یہ گٹھانے کھلتی نہیں ہے کب تک؟ جب تک انسان صبح اٹھنے کے بعد 3 کام نہ کرے. جب وہ 3 کام کرتا ہے تو ایک گٹھانے کھل جاتی ہے. اللہ کے نبی نے بیان کرنا ہے سب سے پہلا کام جو انسان کرتا ہے اور اس کی پہلی گٹھان کھلتی ہے وہ ہے اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر. معلوم پڑا کہ ابتدائے صبح ہی سے اللہ کا ذکر کرنا ہے. اللہ کا ذکر کرنا ہے. اس سے ایک بات سمجھیں، انسان سونے جا رہا ہے تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اٹھ رہا ہے تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. معلوم پڑ رہا ہے کہ زندگی کی صبح اور شام اللہ کے عبادتوں کے ساتھ بندے کی گزرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.
کہ ہم نے جنوں انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو معلوم پڑا زندگی کا ہر لمحہ اصل اللہ کی عبادت کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ انسان دوسرے بہت سے کام کرتا ہے، لیکن اللہ کا ذکر، اللہ رب العالمین کی تسبیحات چلتے پھرتے اس کی زبان پہ ہونا چاہیے، یا کم از کم اپنے تمام کاموں کی نسبت وہ اللہ کی طرف کرے. کوئی اچھا کام ہوا ہے تو سبحان اللہ، الحمدللہ. کسی کام میں نفع کے بجائے نقصان ہو گیا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے. تو یہ جو طریقہ ہے، کوئی اچھی چیز دیکھے تو ماشاء اللہ بول، تبارک اللہ بول رہے، اللہ برکت عطا فرمائے. یہ جو طریقہ ہے یہی اصل ہے کہ ہم الحمدللہ رب العالمین کو ادا کریں کہ تمام تعریفات اللہ کے لیے. اچھا ہو رہا ہے تب بھی اللہ کی تعریف ہے، اور برا ہو رہا ہے تو بھی میں صبر کرتے ہوئے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں. یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ زبان سے نکلنے والے یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ بندے کی زندگی کے اندر بہت بڑی بڑی چیزوں کو لاتے ہیں، بہت بڑے بڑے فائدوں کو لاتے ہیں. اس کو چاہیے کہ اس کو معمول بنائیں. چنانچہ خلق السماوات، آسمان کا ذکر کیا گیا، زمین کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا. اب دیکھیں معلوم پڑ رہا ہے کہ آسمان بھی مخلوق ہے، زمین بھی مخلوق ہے. اور جب آسمان مخلوق ہے تو آسمان کے اندر جو دیگر چیزیں ہیں وہ بھی مخلوق ہیں، اور زمین کے اندر جو دیگر چیزیں ہیں وہ بھی مخلوق ہے. تو معلوم پڑا کہ آسمان میں یا زمین میں رب نہیں ہے، آسمان میں یا زمین میں رب نہیں ہے. رب تو آسمانوں کے اوپر ہے. رب کا ہے آسمانوں کے اوپر. اللہ نے کہا نا کہ الرحمن علی العرش استوى. حضرت عبداللہ ابن عمر نے بڑی اچھی بات بیان کی. کہا ساتوں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے. بعض اوقات عقل قبول نہیں کرتی، 7 آسمان کے اوپر ہوا میں سمندر کہاں سے آ گیا، عقل قبول نہیں کرتی. لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کی مشیت آپ کی عقل اس کے مقابلے میں بہت محدود ہے، وہ بہت وسیع ہے. چنانچہ 7 آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے، اس سمندر کے اوپر اللہ کا عرش، سمندر کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اس عرش کے اوپر رب العالمین مستوی ہے. تو یہ مخلوق ہے، آسمان بھی مخلوق ہے، زمین بھی مخلوق ہے، عرش بھی مخلوق ہے، عرش بھی مخلوق ہے جس پہ اللہ مستوی ہے. اچھا دوسری چیز کہاں گیا، زمین کو ہم نے پیدا کیا. معلوم پڑا جو پیدا ہوا ہے وہ فنا بھی ہوگا، آسمان بھی فنا ہوگا، زمین بھی فنا ہوگی. یہ روشنی دن کی بھی فنا ہوگی اور رات کے اندھیرے بھی فنا ہوگی. تو انسان کو چاہیے کہ یہ صبح اور شام کے فائدے اٹھائے اور صبح سے لے کے شام تک اللہ کا ذکر کرے، اللہ رب العالمین کے ذکر کے ساتھ اپنے معاملات انجام دے. تو کہا گیا کہ جب اٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پہلی گٹھان کھل جاتی ہے، دوسری گٹھان کھلتی ہے کب، جب وہ بندہ وضو بناتا ہے، بسم اللہ کہہ کے وضو بناتا ہے تو دوسری گٹھان بھی کھل جاتی ہے. دوسری گٹھان کھل جاتی ہے جب فجر کی نماز پڑھتا ہے تو تیسری گٹھان کھل جاتی ہے، تیسری گٹھان کھل جاتی ہے. اب شیطان کا جو غلبہ اس کے اوپر ہو سکتا تھا دن بھر میں، صبح سے لے کے شام تک جو سستی، کاہلی، نحوست، شیطانی معاملات ہو سکتے تھے، وہ تمام کے تمام سے وہ صبح سے لے کے شام تک محفوظ کر دیا جاتا ہے. اندازہ لگائے 3 کام کرنے ہوتے. اور ہم دیکھیں تو ہم میں سے اکثر کی سالہ سال تک یہ گٹھانیں کھلتی نہیں ہے، جس کے بعد شیطان کا غلبہ ہمارے جسم کے اوپر ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو کہا گیا یہ اچھا رات میں کیا کرنا ہے، یہ تو دن کی بات ہوئی. دن کے علاوہ رات کے اندر بھی جب ہم سونے جاتے ہیں تو اس کے بھی آداب سکھائے گئے. ہم دعا پڑھ رہے کیا، اس رب کی حمد و ثنا ہے، اس اللہ کی حمد و ثنا ہے، احیانا جس نے ہم کو پیدا کیا، بعد ما اماتنا اس کے بعد کہ میں مر چکا تھا. نیند ایک قسم کی موت، میں مر چکا تھا، بعد ما اماتنا. آپ دیکھیں زندگی بھی موت کے بعد، اور جب سونے جا رہے تو کیا لگے
अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ऐ अल्लाह मैं तेरे नाम से जीता हूँ, तेरे नाम से मरता हूँ, अमूतु व अहया, और तेरे ही नाम से जीता हूँ। मालूम पड़ रहा है कि दोनों किनारों यानी रात सोने के वक्त और उठने के वक्त अपने आप को अल्लाह के हवाले करते हुए एक मोमिन जिंदगी गुजारता है। लेकिन ये कौन है? ये वो है जो अमल कर रहे हैं, वरना कितने को ये दुआएं नहीं याद है, आधी आधी जिंदगी गुजर चुकी है, दुआएं याद नहीं है। ये अफसोस की बात है। तो कहा गया कि आसमान को हमने पैदा किया गया, जमीन को भी हमने पैदा किया, और अंधेरे को भी हमने पैदा किया, और रोशनी को भी हम ही ने पैदा किया। अब जब अंधेरे को अल्लाह ने पैदा किया, रोशनी को अल्लाह ने पैदा किया है, तो अंधेरे में होने वाले शर और फसाद से बचाएगा कौन? रात होती है, आजकल तो दिन में भी फसाद होते हैं, दिन में भी शर होते हैं, चोर दिन दहाड़े गाड़ियां चुरा के लेके जाते, दिन दहाड़े डाका डालते, कोई बंदूक दिखा के आपसे माल छीन ले रहा है। हमारे यहाँ तो फिर भी बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़ है, वरना दूसरे स्टेट में जाइए, इंडिया ही के अंदर या पड़ोसी मुल्क में देख लीजिए जो हालात है। आए दिन वीडियोज आती हैं कि कोई दो गाड़ी वाले आ रहे, किसी के सामने गाड़ी रोक रहे, बंदूक दिखा रहे, उसका माल लूट ले रहे दिन दहाड़े। एक जमाना था जब ऐसे इस किस्म के फसादी लोग रातों में निकलते थे और रातों में डाका डालते थे, रातों में लोगों के घर में शर और फसाद पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने के लिए पहुंच जाते थे। अभी तो ऐसा है दिन दहाड़े मामला अंजाम दिया जाएगा। तो अब सुबह है या शाम है, इस सुबह के नुकसानात के अंदर या रात के नुकसानात के अंदर कौन सी चीज हमको बचा सकती है? कौन सी चीज बचा सकती है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह और शाम के अज़कार सिखाए। फजर की नमाज के बाद बैठकर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर में उन दुआओं को पढ़े जो नबी ने सिखाया है, प्रोटेक्शन की दुआएं हैं, उनको पढ़े। जब पढ़ेगा तो शाम तक अल्लाह महफूज कर लेगा। अच्छा, बैठना जरूरी नहीं है कि आप बैठ कर ही पढ़े, बैठ के पढ़ेंगे तो उसकी अपनी फजीलत। जब तक आप बैठे हुए हैं जहां आपने नमाज पढ़ी है, दो चीजें अगर आपके साथ है, एक बावुजू है, एक आप बावुजू है और अल्लाह के जिक्र में आपकी जबान डूबी हुई है, तो अल्लाह के फरिश्ते आपके लिए मगफिरत करते रहते हैं। उस वक्त तक मगफिरत करते रहते हैं, और जब वजू टूट जाता है तो मगफिरत बंद कर देते हैं। तो मालूम पड़ रहा है कि बैठ के पढ़ने की अपनी फजीलत है। लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ता है, बैठ के घर जाके पढ़ता है या चलते चलते रास्ते में घर जाते जाते पढ़ लेता है, तो भी जायज है, तो भी जायज है। अब देखिए, सुबह आपने पढ़ लिया, मिसाल के तौर पे दुआएं हैं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह के नाम से जमीन और आसमान की शर और पहुंचाने वाली मखलूक से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह में आता हूँ। 3 मरतबा नबी ने बताया सुबह पढ़ो, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। अल्लाह के कलिमात से मखलूकात के शर से मैं पनाह मांगता हूँ। दिन और रात मखलूक है, अभी पता चला कहा जा रहा है मखलूकात के शर से पनाह मांगता हूँ। तो 3 मरतबा सुबह पढ़ ले, शाम तक अल्लाह महफूज कर लेगा। अगर कोई सांप बिच्छू अगर आपको नुकसान पहुंचा भी दे, डस ले, तो उसका असर नहीं होगा, बॉडी महफूज कर लेगा, अल्लाह उससे बचा लेगा। एक तो पहले काटेगा ही नहीं, अगर काट ले तो उसका शर नहीं होगा, उसका नुकसान नहीं होगा, उसका असर आपकी बॉडी पे नहीं होगा। दोनों चीजें। एक सहाबी रसूल ये दुआ बड़ी कसरत से पढ़ते थे। एक दिन उनको बिच्छू ने काट लिया। एक दिन क्या हुआ, बिच्छू ने काट लिया। होता है ना, जो अमल करता है लोग उसी पे तंज करते। लोगों ने कहा, अरे तुम तो दुआ पढ़ते हो ना, तुमको कैसे बिच्छू ने काट लिया? अब कोई नमाजी बीमार हो जाए, बोले देखो मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ फिर भी बीमार नहीं होगा। तुम नमाज पढ़ते हो फिर भी बीमार हो गए, तो बीमार हुआ है नमाज पढ़ने की वजह से, तो उसके लिए नेमत है, अल्लाह उसके गुनाह माफ करेगा। अब तुम अगर बीमार नहीं हुए हो तो तुम ये मत समझो कि बहुत अच्छा काम हुआ है, इसका मतलब है कि अल्लाह ने छोड़ दिया, तुम जाओ जो करते करो। तो ये चीज है। तो सहाबी रसूल को बिच्छू ने काट लिया। लोगों ने पूछा कि आप तो दुआ पढ़ते हो, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, आपको कैसे बिच्छू ने काट लिया? कहा मैं दुआ पढ़ना भूल गया, मैं दुआ पढ़ना
بھول گیا تھا, مجھے بچھو نے کاٹ لیا. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ صحابہ کا تو یہ ایمان تھا کہ اگر نبی نے بیان کیا ہے تو یہ دعا پڑھنے کے بعد ہم کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اسی طریقے سے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, اگر میں پوری دعائیں بتاؤں نا تو بہت ٹائم لگ جائے. صبح اور شام کے اذکار یہاں دیکھیے رکھے ہوئے, یہ اور اشتہار بنا ہوا ہے, یا تو اس کی فوٹو لے لیجیے یا اس کو یاد کیجیے, اور صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی پڑھنا چاہیے, افضل ٹائم یہی ہے. اگر کوئی نہیں پڑھ پائے تو پھر اس کے بعد بھی پڑھ لے, اللہ کی رحمت وسیع ہے, لیکن اصل ٹائم سورج نکلنے سے پہلے کا ہے, فجر کی نماز اور سورج نکلنے سے پہلے درمیان کے بیچ, اس کے درمیان. اسی طریقے سے شام کے اذکار کا جو وقت ہے یہ اہل علم نے بعد نماز عصر سے بیان کیا ہے. بعض اہل علم نے بعد نماز عصر بیان کیا ہے کہ اگر کوئی عصر بعد پڑھ لے, کیونکہ مغرب کی فوراً بعد کیا ہوتی ہے, رات اسٹارٹ ہو جاتی ہے, تو رات کے اسٹارٹ ہونے سے پہلے پڑھ لے تاکہ نکلتے رات کے آتے آتے ہم محفوظ ہو جائیں. اگر کوئی نہیں پڑھ پایا تو مغرب کے فوراً بعد پڑھ لے, یہ اصل ٹائم ہے. اب اگر اس کے بعد کوئی پڑھتا ہے, کوئی نہیں پڑھ پایا, عشاء بعد پڑھ رہا ہے, عشاء سے پہلے پڑھ رہا ہے, تو بھی اللہ کی رحمت وسیع ہے اور امید رکھتے کہ اللہ اس کو محفوظ کر لے, لیکن ٹائم اصل یہ ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کہا گیا کہ شر یہ رات اور دن ہم نے پیدا کیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 2 صورتیں نازل کی. کون سی 2 صورتیں؟ معوذتین, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. اس میں آپ دیکھیں ہم کیا دعا مانگتے ہیں اللہ سے, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اچھا, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والنار. پورے کا ٹرانسلیشن پڑھ جائیے. اللہ سے ایسی چیزوں سے بندہ پناہ مانگ رہا ہے جو دن اور رات اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے, دن اور رات. اور نبی نے بیان فرمایا ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ ان سورت کو پڑھنا چاہیے, قل اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. اور فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ, فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے. اب جب ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو محفوظ کون رکھے گا, حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا, اللہ رب العالمین حفاظت کرے گا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ تھا, اس زمانے کے اندر تاتاری لوگ تھے, وہ مسلمانوں پہ بہت ظلم کرتے تھے. اپنے مسلمان سوچتا ہے ظلم ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین کی کتاب کو گہرائی سے تھوڑا دیکھے, اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائے, سب معاملہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ نے توفیق عطا فرمائے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مسلمانوں کا ایک جگہ کھڑے رہنا مشکل تھا. تاتانی لوگ بڑا ظلم کرتے تھے, جہاں مسلمان ملتے ان کو کاٹ دیتے, ختم کر دیتے, قتل کر دیتے. ایون حال یہ تھا کہ ان کی عورتیں قتل کر دیتے. اتنا ظلم تھا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک دن میں نکلا, کچھ 1-2 تاتاریوں نے مجھے دیکھ لیا اور یہ مجھے قتل کرنے کے لیے دوڑے, تو میں بھاگا اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگا, اور بھاگتے اتنا بھاگا, لیکن یہ انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا. یہ ہتھیار لے کے میرے پیچھے دوڑ رہے. اب آخر میں نے سوچا کہ اب میں بچ نہیں سکتا, تو انہوں نے کیا کیا, روڈ کے بیچوں بیچ میں بیٹھ گئے. روڈ کے پیچھے سے 2 آ گئے قتل کرنے کے لیے, پیچھے سے 2 لوگ قتل کرنے آ گئے, روڈ کے بیچ میں بیٹھ گئے اور کتاب اللہ کی آیت پڑھنے لگے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. سورہ یاسین کی آیت ہے. سورہ یاسین کی آیت ہے, 4 یا 5 نمبر کی آیت ہے. آپ سورہ یاسین کھول کے پڑھ لیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ.
یہ آیت پڑھنے لگ گئے اور یہ آیت پڑھ کے روڈ کے اوپر بیٹھ گئے. کیوں پڑھا یہ آیت انہوں نے؟ کیوں پڑھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین قتل کرنے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا احاطہ کر لیا, چاروں طرف مشرکین نے نبی کے گھر کو گھیر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرنے کے بعد بیٹھے ہوئے کہ نبی نکلیں گے ہم قتل کر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت پڑھتے ہوئے نکلے, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیت پڑھتے ہوئے نکلے, باہر نکلے مشرکین بیٹھے ہوئے, نبی کھڑے ہوئے باہر, مٹی اٹھائی, اللہ کے نبی نے مٹی اٹھائی اور یہ جو مشرکین جتنے بیٹھے تھے ان کے سر کے اوپر مٹی ڈال رہے, نبی مٹی ڈال رہے اور نبی ان کو دکھ نہیں گئے, نبی ان کو دکھ نہیں گئے. اللہ سے جو یہ آیت میں بات ذکر کی گئی, اللہ آگے اور پیچھے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا ایک آڑ بنا دے, آگے سے پیچھے سے ایک آڑ بنا دے, وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ اور مجھے ڈھانپ دے, فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تاکہ یہ مجھے دیکھ نہ پائے, تاکہ مجھے دیکھ نہ پائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس آیت کو پڑھ رہے, اللہ نے ایسی آڑ ڈالی کہ مشرکین کے سامنے کھڑے ان کے سر پہ مٹی ڈال گئے, سب کے سر پہ مٹی ڈالی اور وہاں سے نکل گئے, نبی کو دیکھ نہیں پائے. بعد میں دوسرے مشرک آئے, کہا کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, کہا محمد کو قتل کرنے بیٹھے, کہا وہ تو نکل گئے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے. کہا کیا بات کر رہے ہیں, یہاں سے تو کوئی نکلا نہیں ہے. کہا تمہارے سر پہ مٹی کس نے ڈالا؟ یہ مٹی کہاں سے آئی؟ سب کے سر پہ مٹی پڑی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی مٹی ڈال کے نکلا ہے, اس کا مطلب ہے کوئی نکلا ہے لیکن دکھا نہیں. تو اللہ حفاظت کرنے پہ آئے تو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کیونکہ دنیا کی طاقت ایک طرف, اللہ محفوظ کرنے پہ آ جائے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور اللہ نقصان پہنچانے پہ آ جائے, پوری دنیا حفاظت کرنے پہ آ جائے تو کوئی محفوظ نہیں کر سکتا, کوئی محفوظ نہیں کر سکتا. امام قرطبی کو یہ واقعہ معلوم تھا, ہم کو معلوم ہے, ہم کو یہ آیت یاد ہے, ہم کو یہ آیت یاد ہے نہیں ہے. ہم کو نبی کی وہ حدیث یاد ہے کہ نبی نے بیان کیا کہ اگر تم کو دشمن کا خوف ہو کہ دشمن مجھے قتل کر دے گا یا مجھ کو نقصان پہنچا دے گا, اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی, چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, بڑی پروٹیکشن والی دعائیں ہیں. ہاں جب تم دیکھو کہ دشمن نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ دعا پڑھو, اللہم اکفینہم بما شئت, اللہم اکفینہم بما شئت, اے اللہ ان کے مقابلے میں تو کافی ہو جا, بما شئت یہ کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ تو کافی ہو جائے, تو کافی ہو جائے, ان کے شر سے مجھے بچا دے. اب دیکھو امام قرطبی روڈ کے بیچ میں بیٹھ گئے اور یقین دیکھے اللہ کے اوپر چھپے نہیں, روڈ کے بیچوں بیچ بیٹھ گئے, کہاں ہم کو قتل ہو رہا ہی ہے, قتل کرتے ہیں تو کرے, لیکن نبی نے جو آیت پڑھی تھی وہ تو پڑھ لو, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا, یہ آیت پڑھنے لگے, یہ آیت پڑھنے لگے اور بیٹھے ہوئے, ایک تاتاری ادھر سے نکلتا ہے دوسرا ادھر سے نکلتا ہے, امام قرطبی کو دیکھ نہیں پاتا ہے, امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ نہیں پاتا ہے. اندازہ لگایا, نہ نبی ہے نہ صحابی ہے, نہ نبی ہے نہ صحابی ہے, نبی کے امتی ہے, تو معلوم پڑ رہا ہے کہ امتیوں کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے. اور یہ تجربہ, یہ یعنی ان چیزوں کے خود ذاتی طور پہ تجربے بھی کیے گئے, تو معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ آیتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے بات بیان کی کہ ہم نے کیا کیا ہے, تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. اس کے بعد اللہ نے ایک اور چیز بیان کی, کہاں وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے ایک قول کا رد کیا ہے. یہ کیا کہتے تھے کہ ان نبی کے ساتھ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے, کوئی فرشتہ کیوں نہیں, یا یہ خود فرشتے کیوں نہیں ہے. ایک اعتراض ان کا یہی تھا, وہ دیکھ رہے تھے نا نبی کو, نبی کھانا کھاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں اپنے سامان وامان لینے کے لیے جاتے ہیں, اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں, رسول اللہ کے بچے ہیں, یہ انسان ہے, ہماری طرح انسان ہے, اور یہ آ کے ہم کو دعوت دے رہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے, اللہ نے یہ کہا ہے, اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے. ان کے ساتھ ہم کو سمجھانے کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا,
माली हाज़ा रसूल याकुलु त्ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसे रसूल है जो खाना खाते हैं, बाजारों में टहलते हैं, बाजार जाते हैं, हमारे समान ही तो है, हम भी तो ये काम करते हैं। इनमें हमने डिफरेंस क्या है? तो अल्लाह ने कहा कि वलौ, अल्लाह ने क्या कहा सुने, कहा वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलक, इन लोगों ने कहा कि इनके ऊपर कोई फरिश्ता क्यों नहीं नाज़िल किया गया? हमको समझाने के लिए फरिश्ता तो आता था ना, हजरत जिब्रील आते थे नबी के पास, लेकिन हमको दावत तबलीग करने के लिए फरिश्ता आना चाहिए, फरिश्ता आना चाहिए। तो अल्लाह ने क्या कहा सुने, काल वलौ अनज़लना मलकल लक़ुदियल अम्रु सुम्मा ला युनज़रून। अच्छा, अगर हम फरिश्ते को नाज़िल भी कर दे तो ये कौन से मानने वाले हैं? इस फरिश्ते को देखने के बाद क्या एतराज करेंगे कि हम इंसान है, ये फरिश्ता है, हमारी हालत को ये कैसे समझ सकता है? इंसान बड़ा नाशुक्रा है, इंसान बड़ा नाशुक्रा है। जब वो गाड़ी चलाता है ना, कार चलाता है, तो बाइक वालों को कहता है कैसे गाड़ी चला रहा है, और जब बाइक चलाता है तो कहता है कार वाले कैसे गाड़ी चला रहे हैं। यानी जो गाड़ी आपके हाथ में है वही सही चल रही है, बाकी सब गलत चल रही है, ये कैफियत है हमारी। तो वही चीज क्या है कि अगर इंसान बन के नबी आया है तो फरिश्ता क्यों नहीं आया, और फरिश्ता आया तो ये हमारी हालत को कैसे समझेगा, इंसान क्यों नहीं आया? तो ये इंसान की फितरी कैफियत है, ये फितरी कैफियत है। अल्लाह मन्ना सलवा नाज़िल कर रहा है तो रोज रोज मन्ना सलवा खाएंगे क्या? रोज रोज मन्ना सलवा खाएंगे क्या? अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करना है। अल्लाह अच्छा खिला रहा है, गोश्त नहीं खाया बहुत दिनों से, आप सोचें कईयों को वो भी नसीब नहीं होगा जो आपके पास है, कईयों को वो नसीब नहीं होगा, भूखे सो गए। तो कहा गया कि अगर हम फरिश्ते को भी नाजिल कर देते, अगर हम फरिश्ते को नाजिल कर दे और इन पे बात साबित हो जाए तो उसके बाद मामला बिगड़ जाएगा, इसके बाद मामला बिगड़ जाएगा अगर इन्होंने नहीं माना तो। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो ऐसे मुतालबे ना करे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कुल सीगु फिल अर्ज़ फंजुर, कुल सीगु फिल अर्ज़ सुम्मा अंजुर कैफ़ काना आक़िबतुल मुकद्दिबीन। झुटलाने वाले लोग जो अल्लाह की बात को, रसूल की बात को झुटलाते हैं, नहीं मानते, हम नहीं मानते, जाओ क्या करते कर लो, फिर धड़ल्ले से ये बोलते। ईमान वालों में भी ऐसे लोग पैदा हो गए, आजकल ऐसे लोग पैदा हो गए, तो कहते हैं कि हम नहीं मानते, झुटला देते हैं। अल्लाह ने कहा जमीन में टहलो, जमीन में घूमो, कुल सीरू फिल अर्ज़, नबी इनसे कहिए कि जमीन में टहलो, जमीन में घूमो, सुम्मा अंजुरू, और देखो कैफ़ काना आक़िबतुल मुकद्दिबीन, कि झुटलाने वाले को कैसी कैसी सजाएं हमने दी है, उनका क्या अंजाम हुआ है, क्या अंजाम हुआ है। जिन कौमों ने अल्लाह को झुटलाया, उसके नबी को झुटलाया, उनके ऊपर कैसे कैसे अज़ाबात हमने नाज़िल किए हैं, उनके निशानात आज भी जमीन में मौजूद है। तो जरा देखो और अपनी ये झुटलाने की कैफियत को, ये किस्म की कैफियत को सिद्क़ में बदल दो, तस्दीक में बदल दो। झुटलाने वाली सिफत को अपने अंदर से निकाल दो, तो अल्लाह उसके रसूल की कोई बात झुटलाई नहीं जाएगी। अगर झुटलाते हैं हम तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर वो सिफत है, उन उम्मतियों की सिफत है जिनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ है। हमको चाहिए कि अल्लाह के अज़ाब को हम दावत ना दें, अल्लाह के अज़ाब को दावत ना दी, और अल्लाह के अज़ाब को दावत नहीं दी जाती है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात बयान की कि वइन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु। जितने माहुलाने बातला है, जितनी दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, दुनिया जहां की हुकूमतें हैं, जो ये समझ रही है कि हम जैसे चाहे वैसे काम करेंगे, हम किसी पे चाहेंगे जुल्म करेंगे, हम किसी पे चाहेंगे रहम करेंगे, किसी को चाहेंगे उठा के जेल में डाल देंगे, किसी को चाहेंगे आजाद कर देंगे, कत्ल करने वालों को हार पहनाएंगे, या कोई भी ऐसी ज़हनियत रख रहा है तो वो सुने। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा वइन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्र, अगर अल्लाह तुमको नुकसान पहुंचाने पे आ जाए ना, अल्लाह तुमको नुकसान पहुंचाने पे आ जाए, फला काशिफ़ लहु इल्ला हु, कोई नहीं बचा सकता, कोई बचा नहीं सकता सिवाय उसके, अल्लाह के अलावा कोई बचा नहीं सकता।
آپ دیکھیں پینڈیمک کا زمانہ ہمارے نزدیک ہے، 2 سال 3 سال جو کورونا وائرس کے نام سے بیماری آئی تھی، چھوٹا سا وائرس پوری دنیا کے ناک میں دم کر کے چلا گیا، اور بڑے بڑے سپر پاور جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتے ہوئے تھکتے نہیں تھے اور دنیا کے اوپر اپنے راج کرنے کا ڈنکا بجا رہے تھے، بولنے لگے اوپر والے کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا. بولے تھے اٹھا کے دیکھ لو آپ بیانات. مسٹر ٹرمپ صاحب نے یہ بیان دیا کہ only God can help you. کوئی دوسری مخلوق، دوسری ذات آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی، کوئی بچا سکتا ہے. بس ہم بھی نہیں ہے، سپر پاور ہے بھیا. آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ امریکہ کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم سپر پاور. تو اگر آپ سپر پاور ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں اتنی بڑی مصیبت آئی ہے تو آپ دنیا والوں کو کیا کرو؟ تحفظ کرو، اس سے بچاؤ. کوئی نہیں بچا سکتا، اوپر والا بچا سکتا ہے. تو اللہ نے کہہ دیا کہ اگر ہم نقصان پہنچانے پہ آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا. چھوٹا سا وائرس پوری دنیا کو نقصان پہنچا کے چلا گیا، بڑی بڑی ہستیوں کو مٹا کے چلا گیا، بڑی بڑی ہستیوں کو مٹا کے چلا گیا. اور اگر وہی اللہ بخیر، اگر ہم تم کو بھلائی دینے پہ آ جائے، ہم تم کو بھلائی دینے پہ آ جائے، اللہ اگر بھلائی دینے پہ آ جائے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو یہ جان لو کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، کوئی بھی بھلائی تم کو دے سکتا ہے، چھوٹی بڑی تمام بھلائیاں تم کو دے سکتا ہے. تو امید رکھو اللہ سے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایک مومن کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے، حالات کیسے ہی ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان کس پہ ہے؟ اللہ کی ذات پہ. چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی. اچھا اس کے بعد اللہ نے کہا قل ای شیء اکبر شہادۃ. کہا گیا اے نبی ان سے پوچھئے، ان سے کہیے ای شیء اکبر شہادۃ، اللہ سے بڑھ کر کس کی گواہی ہے؟ سب سے بڑی شہادت کس کی ہے؟ اللہ کی. اگر اللہ شہادت دے رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے تو اب کسی دوسرے کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ شہادت دے رہا ہے کہ مومنوں کو اگر وہ ایمان اور عمل صالح والی زندگی گزاریں گے تو ہم نقصان سے نکال دیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے. اس سے بڑی شہادت کسی کی نہیں ہے. اچھا اس کے بعد کہا گیا شہید. جزاک اللہ. بسم اللہ. دیکھیے اس کے بعد کہا گیا قل اللہ شہید بینی و بینکم، اے نبی کہہ دیجیے اللہ ہی ہے، قل اللہ اللہ ہی ہے، شہید گواہ، بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان. تم مانتے ہو تب بھی اللہ گواہ ہے کہ تم ایمان والے ہو، تم نہیں مانتے ہو تب بھی اللہ ہی گواہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور تم کفر کرنے والے ہو. اللہ گواہ ہے تمہارے اور میرے درمیان، اللہ گواہ. معلوم پڑا کہ اللہ کی شہادت مل جائے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ کی شہادت کب ملے گی؟ جب ایمان عمل صالح والی زندگی گزاری جائے گی. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اللہ نے یہ قرآن میری طرف وحی کیا ہے. معلوم پڑا کہ نبی نے قرآن اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا، وحی کی گئی. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اچھا أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى. اللہ اکبر. یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد توحید کو کس انداز سے بیان کیا جا رہا ہے؟ کہا گیا شہادت سب سے بڑی اللہ کی. نبی کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے. نبی کہہ دیجئے کہ قرآن کو اللہ نے میرے اوپر نازل کیا ہے. نبی کہہ دیجئے کہ قرآن لِأُنذِرَكُمْ بِهِ تم کو ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہے، جہنم سے ڈرانے کے لیے، جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا گیا ہے. وَمَنْ بَلَغَ، جو باتیں اللہ نے بیان کر دی ہے تم تک پہنچا دی گئی.
تم تک پہنچا دی گئی. اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ, کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو, کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ أَنَّ مَعَ اللَّهِ, کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی, کوئی دوسرا معبود بھی ہے. اگر دوسرا معبود ہوتا, اگر دوسرا معبود ہوتا تو کائنات کے نظام میں یہ توازن تم نہیں دیکھتے, یہ توازن نہیں دیکھتے, اختلاف دیکھتے. دوسرا معبود چاہتا کہ ابھی رات نہیں ہو نہ ہو دن ہو. اگر دو معبود ہوتے تو نظام کائنات درست نہیں ہوتا. اگر ایک کمپنی کے دو مالک دنیا میں ہوں تو دونوں کے ذہن الگ الگ طریقے سے چلتے ہیں, دونوں کے فیصلے الگ ہوتے ہیں. بعض اوقات دونوں میں اختلافات ہو جاتے, بعض اوقات ان اختلافات کی وجہ سے اس کمپنی کے اندر مختلف قسم کے معاملات پیدا ہو جاتے. پھر کائنات کے اگر دو خدا ہوتے تو یہ کائنات اس توازن کے ساتھ نہیں چلتی کہ بارش نازل ہوگی تو سب پہ ہوگی. ایک خدا کہتا کہ میرے ماننے والوں میں بارش ہوگی, تیرے ماننے والے میں بارش نہیں ہوگی, ابھی دن نکلے گا, دوسرا کہتا کہ ابھی رات ہوگی. اختلاف ہو جاتا, کائنات کے نظام میں اختلاف ہو جاتا. یہ اختلاف کا نہ پایا جانا یہ انسان کی دلیل ہے کہ واحد اللہ رب العالمین ہی رب ہے اور وہ الہ واحد ہے اور لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو کہا گیا کہ قل لا اشہد, کہہ دو کہ ہم اس بات کی گواہی نہیں دیتے, ہم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی معبود ہے. اس بات کو نہیں مانتے. ہم تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ اکیلا وحدہ لا شریک, قل انما هو الہ واحد. اللہ اکبر, کیا کھول کھول کے بات بیان کی جا رہی ہے. اب اتنی توحید کھول کے بیان کرنے کے بعد اگر آپ کہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی مختار کل ہے, خواجہ اجمیری بھی, میٹھا نیم والے بھی, تاج باغ والے بھی, یہ سب شریک ہے اللہ کی صفات میں. اتنی کھول کھول کے توحید بیان کرنے کے بعد اگر آپ شرک کریں اور پھر کہے کہ اللہ ہم کو بخشے گا کیوں نہیں آخرت میں, تو معاف کیجیے گا. اللہ نے کہا انہ من یشرک باللہ, جس نے شرک کیا ہم اس کو بخشیں گے نہیں. ہم نے اس کے اوپر فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, ہم نے جنت کو حرام کر دیا, جنت حرام کر دی گئی اس کے اوپر. جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے دنیا سے جائے. اگر توبہ اس نے نہیں کی, توحید پہ قائم نہیں ہوا, تو اللہ معاف نہیں کرے گا. کہا انما الہ واحد واننی بریء مما تشرکون. مسلمانوں کے اندر شرک کرنے والے ہو یا اہل کفر کے اندر شرک کرنے والے ہو, کہا گیا واننی بریء مما تشرکون. جو شرکیہ کام, شرکیہ عقیدے, شرکیہ معاملات تمہارے اندر پائے جاتے ہیں, ہم اس سے بری, ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کہہ رہے ہیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. معلوم پڑا کہ نبی نے اپنی برات کا اعلان کر دیا کہ تم شرک کر رہے ہو, میں نے شرک کی دعوت تم کو نہیں دی ہے, میں نے تو توحید کی دعوت دی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی کہ انسان کیا کرتا ہے, دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور اس دنیا کی زندگی میں کھو کر اصل چیز کو بھول جاتا ہے. اللہ نے کہا وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو, یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے, کھیل تماشا ہے. جیسے کھیل ہوتا ہے نا, ایک لمیٹڈ وقت تک کھیلا جاتا ہے. کوئی انسان 24 گھنٹے زندگی بھر کھیل نہیں کھیل سکتا, ایک لمیٹڈ وقت تک. فٹ بال کھیل رہا ہے تو بہت ہو گیا 2 گھنٹے کھیل لے, 3 گھنٹے کھیل لے, ہاں, اس کے بعد اس کے جسم کو کیا چاہیے, آرام چاہیے, راحت چاہیے. تو کھیل تماشا جو ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دیکھنے والے لطف اٹھا گئے, دیکھنے والے لطف اٹھا گئے, اور کھیلنے والا ایک لمیٹڈ ٹائم تک کے کھیل سکتا ہے. تو دنیا کی زندگی کی کیفیت وہی ہے, جو پیدا ہوا ہے وہ لمیٹڈ ٹائم تک کے لیے پیدا ہوا ہے, وہ لمیٹڈ ٹائم تک کے لیے پیدا ہوا ہے. یہ حیات اللہ نے دی اور یہ موت اللہ کے نبی کا 60 سال جی لیا تو مکمل جی لیا, اس کے اوپر جی رہا ہے تو ایڈیشنل ہے. تو یہ 60 سال کی مکمل زندگی یا 100 سال جی لیا کسی نے, 150 سال جی لیا کسی نے,
تو یہ زندگی چاہے 500 سال ہو 1000 سال ہو، ایک دن موت آئے گی، ایک دن موت آئے گی، اور یہ موت کا آنا یقینی ہے۔ تو کہا یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اس کھیل تماشے میں کھو مت جاؤ۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، سنو آخرت کا جو گھر ہے نا یہی بہتر ہے، آخرت کا گھر بہتر ہے۔ تم کو سمجھ لینا چاہیے اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ دنیا میں انسان کتنا ہی عالیشان گھر بنا لے، مسلمان بنا رہا ہے منت ہے نا، اور امبانی صاحب کا گھر کا کیا نام ہے، اینٹیلا ہے نا، اور مسلمان اس کو دیکھ دیکھ کے کیا گھر بنایا ہے، کیا گھر بنایا ہے۔ امبانی صاحب بھی یہی چھوڑ کے جانے والے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی بھی یہی چھوڑ کے جانے والے ہیں، لے کے جائیں گے ساتھ میں۔ اللہ کہہ رہا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت کا گھر بہتر ہے، تو اس کو بنانے کے لیے محنت کیوں نہیں ہے؟ یہ تو یہی چھوڑ جائے گا، یہ گھر کو یہی چھوڑ جائے گا، کتنا ہی عالیشان ہو یہی چھوڑ جائے گا، اتنا ہی عالیشان ہو یہی چھوڑے گا۔ آپ دیکھیں یہ تو کچھ نہیں ہے جی، یہ دنیا کے ابھی جو مالدار ہے کچھ نہیں ہے، اللہ نے تو ایسے ایسے کو پیدا کیا ہے جن کی خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک لشکر ہوتا تھا، اونٹوں کا لشکر ہوتا تھا چابیاں اٹھانے کے لیے، مال اٹھانے کے لیے نہیں، خزانے کی تجوری کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک لشکر ہوتا تھا، چلو بھائی لے کے چلو۔ اتنے خزانے اللہ نے دیے تھے لوگوں کو، جب اللہ نے پکڑا، جب اللہ کی پکڑ آئی، دنیا میں جنت بنانے والے، انا ربکم الاعلی، فرعون میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، حضرت ابراہیم کے زمانے کے ظالم بادشاہ ہو، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ظالم بادشاہ ہو، یا کسی دوسرے زمانے کے ظالم بادشاہ ہو، ہر ظالموں کا حال دیکھ لیجئے، ایک وقت کے بعد اللہ کی پکڑ آئی ہے۔ لیکن کب؟ جب مومنین ویسے ایمان اپنا لے آئے، بنا لے، تو اللہ پکڑتا ہے ایسے لوگوں کو۔ تو ہم صبر رکھے، اللہ پکڑے گا، کوئی بھی ظالم ہو اللہ پکڑے گا۔ تو کہا گیا کہ آخرت کا گھر اصل ہے، بہتر ہے، للذین یتقون، کس کے لیے؟ کس کے لیے بہتر ہے؟ صرف ایمان لانے والوں کے لیے، ایمان لا کر کیسی بھی زندگی گزارنے والوں کے لیے نہیں، ایمان کے ساتھ تقوی والی زندگی گزارنے کے لیے، جو لوگ یتقون والی تقوی والی زندگی گزاریں گے ان کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، معراج سے لوٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں عمر میں نے موتیوں کا محل دیکھا ہے، مجھے بتایا گیا کہ عمر کا گھر، عمر کا محل، میری خواہش ہوئی کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں، جا کے دیکھا ہوں کیا ہے، اللہ نے کیا دیا عمر کو۔ اللہ کے نبی نے کہا، پھر مجھے یاد آیا کہ عمر بڑا غیرت مند انسان ہے، عمر بڑا غیرت مند انسان ہے، یعنی آپ دیکھ غیرت کا اندازہ دیکھیں کتنی غیرت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ ایک بچہ دوپہر میں داخل ہوتا ہے ان کے گھر میں، ایک بچہ دوپہر میں داخل ہوتا ہے، نبی بھیجتے کہ جاؤ عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کے لاؤ، دوپہر میں داخل ہوتا ہے تو انسان کیا دوپہر میں عام طور پر لیٹتا ہے، سو جاتا ہے، تھوڑی دیر گھر میں آرام کر لیتا ہے، تو اپنے کپڑے وغیرہ نکال کے ٹنگا دیتا ہے، دوسرے جو گھر میں پہننے والے کپڑے ہیں وہ پہن لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی طریقے سے نارمل کپڑوں میں جو گھر میں پہنتے اس میں تھے، تو تھوڑی سی پیر کھلا ہوا تھا غالباً، تو بچہ داخل ہوا، حضرت عمر کو بات پسند نہیں آئی، اتنے غیرت مند، کیوں یہ اس طریقے سے آیا ہے؟ کہا اللہ ہمارے لیے ان اوقات میں جس میں ہم اپنے کپڑوں کو کھول کے گھر میں رہتے ہیں، اللہ ان اوقات کے سلسلے میں کوئی احکام نازل کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غیرت کتنی پسند تھی، اللہ نے احکام نازل کر دیے۔ آئیں گے آگے، آئیں گے انشاءاللہ، آگے وہ احکام آئیں گے جب بتایا جائے گا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ان وجوہات کی وجہ بنا سے یہ آیت نازل ہوئی، تو اللہ نے احکامات نازل کر دیے، اور ایسی کئی آیتیں ہیں کتاب اللہ کے اندر۔ آپ یہاں پہ دیکھیں حضرت عمر کے نام سے سیرت کی کتاب رکھی ہوگی، اس کو اٹھا کے پڑھے، کتاب اللہ کی کئی آیتیں ان کی خواہشات کے اوپر اللہ نے نازل کر دی،
حضرت عمر کی خواہشات کو. خواہشات کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تمنا کی کہ اللہ کاش اس مسئلے میں کوئی حل ہمیں بتا دے. اللہ نے نازل کر دیا. آپ سوچیں کیسی شخصیت ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو کہا گیا کہ یہ تقوی والی زندگی. تو نبی نے کہا کہ مجھے غیرت یاد آ گئی کہ عمر کتنا غیرت مند انسان ہے، اگر میں اس کے محل میں چلے جاؤں تو کوئی غیرت محسوس نہ کر پڑے. تو میں نہیں گیا. اللہ حضرت عمر سن رہے، نبی کی مجلس پہ بیٹھے رہے، آنسو آ گئے. کہا اے اللہ کے نبی میں آپ سے غیرت کیسے کر سکتا ہوں؟ میں آپ سے غیرت، اللہ کے نبی میں آپ سے کیسے غیرت کر سکتا ہوں؟ آپ اندازہ لگائے یہ صحابہ کی محبت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. انسان کو چاہیے وہ دنیا ہی کو سب کچھ نہ سمجھ لے، آخرت کے لیے محنت کرے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. دیکھیں پوری آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 50. آیت نمبر کیوں بتا رہا ہوں، اس کو گھر جا کے پڑھیے گا. اگر اس کے خلاف عقیدہ ہے نا کسی کا بھی اس کے خلاف، اس آیت کے خلاف عقیدہ ہے تو آج اس کی اصلاح کر لیجیے. آج اس کی اصلاح کر لیجیے. دیکھیں اللہ نے کیا کہا، سنیں. کہا قل، نبی کہہ دیجیے. جہاں جہاں قل کہا جاتا ہے نا، یہ قل کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ایک ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو عمل صالح کرو، اے ایمان والو عمل صالح کرو، اے ایمان والو نماز پڑھو، اے ایمان والو زکات دو. یہ آرڈر اللہ کا. لیکن یہاں اللہ آرڈر نہیں دے رہا ہے، یہاں اللہ نبی کے ذریعے آرڈر دلوا رہا ہے، نبی کے ذریعے عقیدہ سکھا رہا ہے. نبی کے اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ نازل کر دیتا. اللہ نے کہا قل، نبی آپ کہہ دیجیے ان سے، یہ لوگوں سے کہہ دیجیے. کیا کہہ دیجیے؟ لا اقول لکم، میں نہیں کہتا ہوں. لا نہیں، اقول میں کہتا ہوں، میں نہیں کہتا ہوں اندی کہ میرے پاس خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں. میں یہ بات نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اب اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے خزانے کسی دوسرے کے پاس بھی ہے، اللہ کی صفات کسی دوسرے کے پاس بھی ہے، اللہ غوث اعظم، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی غوث اعظم ہے، اللہ کے علاوہ غریبوں کو نوازنے والا کوئی دوسرا غریب نواز بھی ہے. نبی کو کہا جا رہا ہے کہ نبی آپ کہہ دیجیے لا اقول لکم، میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں اندی میرے پاس خزائن اللہ، اللہ کے خزانے، یعنی میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں. ولا اعلم الغیب، اتنے صاف الفاظ میں عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے. اب میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں عالم الغیب ہوں، علم غیب کا مالک ہوں. اب ہمارے یہاں علم غیب کے ماننے والے لوگ ہیں نہیں ہیں کہ نبی علم غیب کے مالک تھے، نبی اللہ کے خزانے کے اندر شریک تھے، یا نبی کے علاوہ دوسرے اس کی ذاتیں ہیں جو اللہ کے خزانوں میں، اللہ کے معاملات میں شریک ہیں. ایمان کے باوجود ایسے لوگ ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہہ دیجیے ولا اعلم الغیب، میں غیب کا جاننے والا نہیں ہوں. ولا اقول لکم انی ملک، پورے عقیدوں کا رد کیا جا رہا ہے. جتنے ہمارے بھائیوں کے عقیدے ہیں نا، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 5 میں ان کا رد کیا جا رہا ہے. اللہ رد کر رہا ہے یہ عقیدہ غلط، یہ عقیدہ غلط، یہ عقیدہ غلط. ایک عقیدہ اور کہا اللہ کے نبی انسان نہیں ہے، نور ہے. اللہ کے نبی کیا ہے؟ انسان نہیں ہے، نور ہے. اللہ کہتا ہے کہہ دیجیے ولا اقول لکم، ان سے کہہ دیجیے کہ اور نہ میں یہ کہتا ہوں تم سے کہ انی ملک، میں فرشتہ ہوں. میں فرشتہ ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں یعنی میں فرشتہ نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں. آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، ورنہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے حساب سے ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. اب جا کے قرآن کو کھول کے اٹھا کے ٹرانسلیشن پڑھ لیجیے گا. سورہ انعام کی آیت نمبر 50، آیت نمبر 50. یہ عقیدے اللہ بیان کر رہا ہے. اس کے بعد کہا گیا ان اتبع الا ما یوحى الی. اگر آپ
اللہ کے خزانوں میں شریک نہیں ہے، آپ عالم الغیب نہیں ہیں، آپ فرشتے نہیں ہیں، تو آپ کیا ہے؟ یہ سوال آتا ہے نا کہ آپ کیا ہے؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا کہ کہہ دیجیے کہ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پہ نازل ہوتا ہے، مجھ پہ وحی آتی ہے، یعنی میں وحی کی اتباع کرتا ہوں، وحی آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، کیونکہ وحی کس کے پاس آتی ہے؟ رسول کے پاس وحی آتی ہے، رسول کے پاس۔ کہا قل هل يستوي الاعمى والبصير، اچھا اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ اے نبی ان سے کہیے کہ اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہیں؟ هل يستوي الاعمى، نابینا جس کو آنکھیں نہیں ہیں، والبصیر اور دیکھنے والا دونوں برابر ہیں؟ یعنی یہ جو تم عقیدے رکھ رہے ہو یہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے تم اندھے ہو، اندھے ہو، اور جن کے عقیدے اس آیت کریمہ کے مطابق ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ آنکھ والے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ آنکھ والے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں دیکھ کر، قرآن کو سمجھ کر، قرآن کو پڑھ کر وہ عقیدے رکھ رہے ہیں کہ نبی عالم الغیب نہیں ہے، نبی اللہ کے خزانوں میں مالک نہیں ہے، نبی فرشتے نہیں ہے۔ جو یہ عقیدے رکھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ دیکھنے والے، وہ سمجھنے والے۔ هل يستوي الاعمى، کیا کہا گیا؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہہ دیجیے کہ کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا، نہ دیکھنے والا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے نہیں ہو سکتے۔ جو بدعقیدہ ہے اور جو صحیح عقیدہ ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ سب چلتا ہے مولوی صاحب، سب کو لا کے ایک اسٹیج پہ کھڑے کر دو سب چلتا ہے، نہیں چلتا۔ کچھ لوگ کہیں گے یہ تو اتحاد کے خلاف ہے، یہ اتحاد کے خلاف نہیں ہے۔ آپ توحید پہ آ کے اتحاد کیجیے، آپ سنت رسول پہ اتحاد کیجیے۔ ہمارا صبح سے لے کے شام تک کے کوئی مسئلہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، آپ بتائیے سورج پہ نکلنے سے پہلے، اگر آپ سورج ڈوبنے کے بعد بتائیں گے سورج نکلنے سے پہلے، اگر آپ سورج نکلنے کے بعد بتائیں گے سورج ڈوبنے سے پہلے اس کی اصلاح کر لی جائے گی انشاءاللہ۔ اگر کوئی مسئلہ کتاب و سنت کے خلاف ہے آپ صبح بتاؤ گے، شام ہونے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے انشاءاللہ ہم اس کی اصلاح کرنے کو تیار ہیں۔ آپ شام میں بتاؤ گے، سورج نکلنے سے پہلے اس کی اصلاح کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن آپ یہ مت کہیے کہ شرک کر رہے تب بھی ہم کو مان لو، ہم بدعت کر رہے تب بھی ہم کو مان لو، کچھ مت بولو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ہوتا تو پھر مشرکین مکہ کیا غلط کر رہے تھے؟ مشرکین مکہ کیا غلط کر رہے تھے؟ وہ بھی تو وہی کر رہے تھے جو آج ہمارے یہاں مسلمان کر رہے ہیں، وہ بھی وہی کر رہے تھے۔ تو اللہ نے پورے عقیدے کو رد کر دیا، پورے عقیدے کا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ عقیدے صحیح رکھے۔ اس کے بعد ایک آخری چیز سنیں، بڑی اچھی چیز ہے اور بڑا اچھا عمل ہے، ایسے تو کئی چیزیں ہیں، بڑا اچھا عمل ہے۔ ایک آخری چیز سنیں، 2 منٹ انشاءاللہ لوں گا آپ کے۔ اللہ نے کہا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہا گیا جب تمہارے پاس اہل ایمان آئے، کون سے اہل ایمان؟ بِآيَاتِنَا، جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی حدیث رسول کا منکر ہے تو وہ آیتوں پہ ایمان رکھ رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے وہ آیتوں پہ ایمان رکھ رہا ہے، عملی طور پہ تو نہیں رکھ رہا۔ زبانی طور پہ پورے قرآن پہ ایمان سب مسلمان رکھتے ہیں لیکن عملی طور پہ نہیں رکھ رہا ہے۔ کہا گیا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا، ہماری آیتوں پہ ایمان رکھنے والے جب تمہارے پاس آئے فقل سلام علیکم، ان کو سلام کر دیا کرو، سلام کر دیا کرو۔ معلوم پڑ رہا ہے کہ سلام اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ فقل سلام علیکم، تو سلام کرنے میں بخیلی نہ کرے، کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، مسلمان دکھ رہا ہے نا سلام کر دیجیے، سلام کر دیجیے، جواب دے نہ دے وہابی ہے، ہم کیوں جواب دیں گے ان کا؟ مت دینے دیجیے ان کو جواب، ان کا حساب ان کے ساتھ، ان کا حساب ان کے ساتھ۔ آپ سلام کیجیے، آپ سلام کیجیے، آپ کے سلام کرنے سے کیا فائدہ ہوگا وہ حدیث میں دیکھیں گے۔ کہا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ کہہ رہا ہے اللہ تمہاری نفسوں کے اندر رحم کو لکھ دے گا،
رحم ڈال دینا. سلام کرنے سے رحم پیدا ہوتا ہے. جو لوگ سلام نہیں کرتے یا یہ دعوت دیتے ہیں کہ فلانے کو سلام مت کرو, ٹوپی دیکھ کے سلام کرو. دوسرے کہہ رہے کہ کپڑے دیکھ کے پہچانو, ہم کہہ رہے ٹوپی دیکھ کے سلام کرو. اسی کو کبھی معاملہ دونوں غلط ہے, دونوں غلط ہے. فقل سلام علیکم, ان کو سلام کر دیا کرو. قتل ربکم علی نفسہ الرحمہ, اللہ تمہارا رب تمہارے دلوں میں رحم لکھ دے گا, رحم لکھ دے گا. اور انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ, تم میں سے جو لوگ جہالت والے کام کر لے, گناہ کے کام کر لے, ثم تابا, پھر اس کے بعد توبہ کر لے, پھر اس کے بعد توبہ کرے, من بعدہ, اس کے بعد توبہ کر لے, واصلح, اور اپنی اصلاح کر لے. یعنی کوئی شرک کر لے, کوئی بدعت کر لے, کوئی زنا کر لے, کوئی اس قسم کا کوئی دوسرا گناہ اس نے کر لیا ہے, اب توبہ کرنا ہے, معافی مانگنا ہے, اللہ رب العالمین کے پھر سامنے رجوع کرنا ہے. عاجز آ گیا ہے گناہوں سے, 99 قتل کرنے والا دوڑ کے آ رہا ہے, گناہ سے توبہ کر رہا ہے, اللہ اس کو معاف کر دے گا. تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے, معافی مانگیے اللہ سے. آواز مانگیں گے اللہ کل معاف کر دے گا, کل تو زیادہ بول دیا, آج مانگیں گے رات, آج معاف کر دے گا, اگلے لمحے معاف کر دے گا, لیکن سچی توبہ. ٹھیک ہے, واصلح, توبہ کرنے کے بعد اصلاح کیجیے, صحیح راستے پہ آ جائیے, صحیح راستے پہ آ جائیے. اگر اسی پہ لگے ہیں تو توبہ نہیں کیا آپ نے. انسان اگر توبہ کر رہا ہے پھر گناہ کر رہا ہے, شرک سے توبہ کر رہا ہے پھر شرک کر رہا ہے, پھر بدعت کر رہا ہے, تو توبہ ہوئی کا واصلح, اصلاح ہونی چاہیے. اصلاح نہیں ہوئی ہے تو توبہ بھی نہیں ہوئی. فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, لوگوں سنو اللہ بہت معاف کرنے والا ہے, غفور ہے, رحیم ہے, بہت رحم کرنے والا ہے. غفور ہے, معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. معلوم پڑا کہ اللہ رب العالمین معاف کر دے, اس سے بڑا رحم نہیں ہے, اس سے بڑا رحم نہیں ہے. ورنہ ہمارے گناہوں کے پاداش میں اگر اللہ ہم کو پکڑنے لگ جائے نا, ایک ایک چیز پہ اگر اللہ پکڑنے لگ جائے نا, یقین جانیے ہم سانس نہیں لے سکتے, ہم سانس نہیں لے سکتے اگر اللہ پکڑنے لگ جائے. اللہ پکڑتا نہیں ہے ہم کو, یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ بہت سی چیزوں میں چھوڑ دیتا ہے. اچھا, حدیث میں نے کہا آپ کو فائدہ بتا دوں, حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا, تم میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, تم میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ ایمان والا نہ بن جائے. حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا, اور تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا. حتی تحابوا, یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ. افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم, اللہ کے نبی نے پوچھا کیا میں تمہیں ایک ایسا نسخہ نہ بتا دوں, ایک ایسا فارمولا نہ بتا دوں, ایک ایسا اصول اور قاعدہ نہ بتا دوں کہ اگر تم اس پہ عمل کرنے لگ جاؤ تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے. اللہ کے نبی کیوں نہیں, بتائیے. افشوا السلام بینکم, آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو, سلام کیا کرو. سلام کرو گے تو کیا ہوگا, محبت بڑھے گی, محبت بڑھے گی تو ایمان بڑھے گا, ایمان بڑھے گا تو جنت میں داخل ہوگے. تو اصل ذریعہ کیا ہوا جنت میں داخل ہونے کا, سلام. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جب سلام کرتے ہو تو ہم تمہارے دلوں میں رحم لکھ دیتے ہیں. معلوم پڑ رہا ہے کہ بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے, اور یہ تحیہ ہے, اللہ کا تحفہ ہے. اس کو معمولی مت سمجھیے, اس کو معمولی مت سمجھیے. اگر ہم اس صحابہ کو معاملہ یہ تھا کہ راستوں میں نکل جاتے تھے سلام کرنے کے لیے, نکل جاتے تھے بازاروں میں نکل جاتے تھے سلام کرنے کے لیے, ایک دیوار سے پار ہو کے دوسری دیوار میں ملتے تو پھر سلام کرتے تھے, یہ معاملہ ہوتا تھا. ہم کو چاہیے بیٹھے ہوئے شخص پہ آنے والا سلام کر دیتا تھا, اٹھ کے جانے والا سلام کر کے نکل جاتا تھا, گاڑی پہ چلنے والا پیدل کو سلام کر دیتا تھا. یہ معاملہ ہوگا. ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو اپنے معاشرے میں کیا کریں, عام کریں, مسلک دیکھ کے سلام نہ کرے. اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے, صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم ربنا بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب